أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے پارہ 15 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں 10 ایسے بنیادی اور اہم ترین اصول بیان فرمائے جن پر اسلامی سماج اور معاشرے کو کھڑا ہونا چاہیے. یہی وہ اصول ہیں جب مسلمان سماج ان کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امن و انصاف کا بول بالا فرمائے گا. ظلم، شکایتیں، تمام کی تمام چیزیں ختم ہوں گی. یہی وہ اصول ہیں کہ جن پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں. اور ان اصولوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنا سکے. کل پہلا اصول آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. پہلا اصول تھا توحید فی العبادت. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انہی کی عبادت کی جائے، انہی کی بندگی کی جائے. ان کی عبادت و بندگی میں کبھی کسی کو شامل و شریک نہ کیا جائے. اور یہ بات اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب کو یہی بات بتائی. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات ہو کہ زبور، انجیل ہو کہ قرآن مجید، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جتنی کتابیں خدا نے اتاری، تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات موجود تھی کہ لوگوں بس میری عبادت کرنا، میرے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرنا. اس سے متعلق تھوڑی سی تفصیل کل آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے. آج جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ نے دوسرا اصول بیان فرمایا ہے. دوسرا اصول ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. کب؟ خصوصاً اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو کسی بات پر ان کو اف تک نہ کہو. اف یہ عربی زبان کا جملہ ہے. اردو میں اس کا ترجمہ مفسرین نے اوہ سے کیا ہے. اف کا ترجمہ اوہ سے کیا ہے، یعنی اولاد کو چاہیے
ماں باپ کی گفتگو سننے کے بعد جواب میں اوہ تک نہ کرے۔ ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے کچھ کہنا ہو تو ادب سے بات کرو۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق پورے آداب اور اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ سے متعلق خدا کی بیان کردہ اس فہرست اور تفصیل کو ضرور پڑھے، اور جب تک بچے اس تفصیل اور فہرست کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اولاد کو ماں باپ سے متعلق یہ بتائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ حسن سلوک کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، ماں باپ کو جس خدمت کی ضرورت ہو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت اس کو مہیا کرے۔ اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ پیسوں کے ذریعے ان کی خدمت کرے۔ ماں باپ کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، تو اولاد کو چاہیے کہ جسمانی اعتبار سے ان کی خدمت کرے۔ جو ان کی زندگی کی ضرورتیں اور تقاضے ہیں وہ تمام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، حسن سلوک کرنا یہ ایسا زبردست حکم ہے اللہ کا، اس کے لیے ماں باپ کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دیا ہو کہ اپنے ماں باپ سے کرو، بلکہ حسن سلوک کے لیے ماں باپ کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ فرض کیجئے ماں باپ غیر مسلم ہیں اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت اور توفیق عطا فرما دی۔ اب بیٹا یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے ماں باپ کا مذہب اور مسلک کیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بیٹی تھی ان کا نام تھا حضرت اسما۔ حضرت ابو بکر کو 2 بیویاں تھیں۔ بڑی بیوی کی جو اولاد تھی وہ حضرت اسما تھی، لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹی بیوی کی جو اولاد تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو بڑی بیوی نے ایمان قبول نہیں کیا، اپنے کفر پر ڈٹی رہی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایمان اور کفر ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، اکٹھا یا تو ایمان ہو سکتا ہے اکٹھا یا فقط کفر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ہو اور ایک کافر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی کو اس کے ایمان قبول نہ کرنے کی بنا پر اس کو طلاق دے دی۔ تو جب نبی علیہ السلام ہجرت گئے تو حضرت ابو بکر بھی گئے مدینہ، تو وہاں پر حضرت ابو بکر کی جو پہلی بیوی ہیں تو ان کی جو بیٹی تھی حضرت اسما، ان سے ملاقات کے لیے مکے سے ان کی ماں گئی۔ تو اب حضرت اسما جو ہے ماں کے آنے سے بڑی پریشان ہوئی، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، چنانچہ وہ بھاگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری ماں مکے سے آئی ہوئی ہے، کافرہ ہے، کیا میں میری ماں کی خدمت کر سکتی ہوں، ان کو خرچہ پانی دے سکتی ہوں، ان کو روپیہ پیسہ دے سکتی ہوں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اسماء اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کو خرچہ پانی دو، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرو، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ اپنی ماں کے لیے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ حسن سلوک خدا کا یہ ایسا حکم ہے کہ اس کی تکمیل میں ماں باپ کے مذہب کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ بیٹے کو چاہیے کہ بھلے وہ ایمان میں کیوں نہ داخل ہو چکا ہو، اپنے ماں باپ کی پوری خدمت کرنا اس کا فرض ہے۔ ابھی حال میں جو علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے پورے ملک میں روشن مثال قائم کی، ان میں ایک عالم دین ہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ۔ یہ ایک دور کے اندر افغانستان کے وزیر اعظم بھی تھے۔ ان کی جو ماں تھی وہ کافر تھی، اور بیٹے کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، علم کی دنیا کا آفتاب و ماہتاب بنایا، اور دنیا میں دین کی خدمت کا اتنا بڑا اور زبردست کام اللہ نے اس بندے سے لیا۔ اس طرح کی خدمت بہت کم لوگوں کے نصیب اور حصے میں آتی ہے۔ اب وہ جب افغانستان کے اندر ان کی حکومت وغیرہ قائم ہوئی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس ملک پر انگریز قابض تھا اور ملک کی آزادی کی باتیں چل رہی تھیں، 70-75 سال پہلے کی باتیں۔ تو جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت افغانستان پر قائم ہوئی، تو انہوں نے اولین وقتوں میں اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ ہنگامیوں کی وجہ سے مختلف مصروفیات کے پیش نظر وہ اپنی ماں کی دیکھ ریکھ، ان کی خدمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب جب ان کو یکسوئی حاصل ہو گئی تو انہوں نے اپنی ماں کو بڑے ادب کے ساتھ بلا لیا، آئی ماں۔ اب یہ تھے بڑے عالم، فقیہ، زبردست مفسر اور محدث، اور صبح اٹھ کر یہ مسجد اور عوام میں جاتے تھے، اور ماں اٹھ کر مندروں میں جاتی تھی۔ اور ہر مندر کے گھنٹے بجاتی تھی، ہر بت کے سامنے پوجا کرتی تھی۔ خدا اس بندے کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اس نے اپنے ایمان کی بھی لاج رکھی اور اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کیا۔ یہ اپنی ماں کو لے جا کر مندر کے قریب تک چھوڑتے تھے، مگر مندر میں نہیں جاتے تھے۔ مندر میں داخل ہونے سے یہ مذہب روکتا ہے۔ ماں کے لیے سہولت فراہم کرنا، راستے کی جو ممکن ہو سکتا ہے وہ فراہم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا، مجھے بت کے نام پر جانور نظر کرنا ہے، قربان کرنا ہے، جا کر مارکیٹ سے ایک بڑھیا سا جانور مجھے لا دے۔ چنانچہ عبید اللہ سندھی گئے اور مارکیٹ سے ایک خوبصورت بہترین جانور خرید کر لا کر اپنی ماں کو دیا، تاکہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق بت پر اس جانور کو قربان کر سکے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ساری کی ساری تفصیل یہ ہے، دین اسلام وہ دین ہے، اس کی تعلیمات اتنی آفاقی اور خوبصورت ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے، اور حسن سلوک کے اندر مذہب کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ تصور کریں کہ جب غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی بچوں کو حسن سلوک کرنے کا یہ حکم ہے، تو اب جو مومن ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا کچھ اہمیت ہو سکتی ہے، آپ اس کا تصور اور اندازہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے حسن سلوک سے متعلق مختلف قسم کی تفصیل بیان فرمائی۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں،
تو پہلی ہدایت اللہ نے کی فلا تقل لہما اف، تم ان کو اوہ بھی مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچتا ہے، بڑھاپا یہ انسانی زندگی کا سب سے کمزور ترین مرحلے کا نام ہے۔ اس مرحلے میں آنے کے بعد انسان کے جسم سے ہر چیز لس اور کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ نظر کمزور، کھانا پینا کمزور، ہضم کرنے کی قوت اور صلاحیت کمزور، چبانے کی قوت اور صلاحیت کمزور، برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت کمزور، پکڑنے اور کسی چیز کو اٹھانے کی صلاحیت کمزور، چلنے پھرنے کی صلاحیت کمزور، زیادہ دیر ٹھہرنے کی صلاحیت ختم، ہر چیز کے اندر دکھائی کم دیتا ہے، سنائی کم پڑتا ہے، ہر چیز کے اندر ذہن کی یادداشت باقی نہیں رہتی، بات بات کے اندر بھول ہوتی ہے۔ اس بھول چوک کے نتیجے میں ان کیفیات کی وجہ سے ماں باپ میں چڑچڑاپن آتا ہے خود بخود طبیعت کے اندر، جب وہ دیکھتے ہیں کہ پیشاب ٹکرا نہیں، یہ سب حوالات کے وجہ سے، تو اب ان کی طبیعت کے اندر خود بخود چڑچڑاپن آتا ہے۔ اب جب بات وہ کرتے ہیں تو اسی چڑچڑے پن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب اس چڑچڑے پن کی وجہ سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ نوجوان بچوں کو چاہیے کہ پورے تحمل کے ساتھ، صبر اور برداشت کی کیفیت کے ساتھ ان کی گفتگو سنیں۔ دیکھو، یا سمجھنے کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے، ماں باپ کے اندر تو ہر چیز لس ہو گئی، لیکن اس کی جو اولاد اس کے سامنے ہے اس میں تو ہر چیز بڑی ہوئی ہے، اس کا صبر بڑا ہوا ہے، اس کا دیکھنا بڑا ہوا ہے، اس کا دماغ بڑا ہوا ہے، اس کی قوت طاقت بڑی ہوئی ہے۔ اب جب ایک آدمی جو تمہارے سامنے، جو تمہارے اوپر محنت کرتے ہوئے، تم پر وارتے ہوئے اپنی سب چیزوں کو کھو چکا ہے اور ہر چیز کم ہو گئی، اب وہ چڑچڑے اور غصے پن کی وجہ سے اگر تمہیں کچھ کہتا ہے تو یار سن تو لو، وہ کوئی کرایہ دار تھوڑی ہے، وہ کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تو تھوڑی ہے، وہ تو تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا میں تمہارے آنے کا وہ سبب بنا۔ کچھ بولتا ہے تو سن لو، برداشت کر لو، چلو مان لیا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی، پھر بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے ذہن کے اعتبار سے کہ تمہاری غلطی، اگر بولتا ہے تو دو باتیں سن لو، اس میں تمہاری کون سی شان گھٹ جائے گی؟ اللہ کے پاس تو تم باعزت سرخرو ہوگے، خدا فرشتوں پر کتنا فخر کر رہے ہوں گے تمہارے اس عمل کی وجہ سے، ذرا اس چیز کو سوچو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ لوگوں اس چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ چڑچڑاہٹ میں کچھ کہیں، تلخ اور کسیلے جملے کہیں تو تم ان کو پلٹا کر اف مت کہو، ناک بھوں مت چڑھاؤ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر اللہ نے دوسری بات کہی کہ ان کو جھڑکو مت۔ اب ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں ان کی تو ہمیشہ یہی آکاش وانی، صبح دیکھو شام دیکھو پھٹا ریڈو ہمیشہ چلتے رہتا۔ یہ بعض نوجوان اپنے والدین کے طرز عمل سے کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ پھر ماں باپ سے بات کیسا کرنا ہے، اتنا غصے سے کر رہے نا، اتنے گالیاں دے رہے نا انہوں، تو اللہ نے کہا وہ کتنا بھی کریں تمہیں ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ خدا کو سب پتہ ہے، اللہ نے اس کے بعد کہا کہ سب ہونے کے باوجود بھی تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے ساتھ غلط معاملہ اور غلط گفتگو کرو، بلکہ جو بھی گفتگو کرو وہ نرمی کے ساتھ، سہولت اور عافیت کے ساتھ کرو۔ دل بہت دکھتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے کہو کہ میرے رب تیرا حکم ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہنا نہیں ہے، تیرے حکم پر میں کہوں گا کچھ نہیں،
اے اللہ میرا دل جلتا بہت ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کا دل تیرے ہاتھ میں ہے، ان کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کو نیک سمجھ عطا فرما۔ اے خدا تو بڑھاپے کے اندر بھی چاہے تو نیک سمجھ دے سکتا ہے، نیک ہدایت دے سکتا ہے، تو ان کے دل کو، ان کے دماغ کو مجھ سے متعلق بدل دے۔ ایک بندے کو چاہیے کہ اپنی مشکلات کا حل خدا سے چاہے، خدا سے طلب کرے۔ اسی کو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور پھر اللہ نے ایک اور ہدایت دی بچوں کو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے شفقت سے، انکساری کے ساتھ جھکے رہو۔ بھلے تم دنیا کے کتنے اونچے مقام و عہدے اور منصب پر کیوں نہ پہنچ چکے ہو، مگر اپنے ماں باپ کے تم بچے ہو، ان کے سامنے رہو تو ادب کے ساتھ رہو۔ اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت جھاڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور اپنے عہدے کا رعب اور تنتنا ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو جو کچھ بھی ہو انہی کی برکت سے، خدا نے جو مقام تمہیں دیا ہے انہی کی وجہ سے دیا ہے۔ اس وجہ سے جب والدین کے سامنے رہو تو بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی عجز و انکساری کے ساتھ محبت کا بازو اور اخلاق کا بازو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کر رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آخری چیز اللہ نے آیت میں فرمائی اولاد کو کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرو، خدا سے دعا کرو کہ اے میرے رب، جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، اسی طرح اس بڑھاپے کی حالت میں تو ان پر رحم فرما، اس کی دعا کرو۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے اولاد کو احساس دلایا۔ اے نوجوان، یاد رکھ، زندگی کا ایک وقت تجھ پر ایسا بھی گزرا تو پس گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، نہ تجھے بولنا آتا تھا، نہ تجھے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرنا آتا تھا۔ وہ وقت تھا جس میں ہر وقت، ہر لمحہ یا تو تیری ماں کی یا تیرے باپ کی توجہ کی تجھے ضرورت تھی۔ اگر تیرے ماں باپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے ہٹ جاتی، کوئی بلی تجھے آسانی سے اپنے منہ میں پکڑ کر لے چلتی، اور تو نہ اپنا تحفظ کر سکتا تھا، اپنا بچاؤ کر سکتا تھا، تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیری ماں تھی، کبھی وہ سوتی تھی تو باپ جاگتا تھا، کبھی باپ سوتا تھا تو ماں جاگا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی راتوں کو اور اپنے دن کے سکون کو قربان کر کے تیرا تحفظ کیا، تیری ضرورتوں کو بن کہے سمجھا۔ بس تجھے سوائے رونے کے کچھ نہیں آتا تھا۔ تو روتا تھا تو ماں سمجھتی تھی کہ میرے منع کو بھوک لگی ہے، فوراً وہ اپنی چھاتیوں کی طرف تجھے لے جاتی اور تیرے لیے غذا اور دودھ کا انتظام کرتی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر روتا تو ماں کہتی کہ ڈائپر بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس نے پیشاب اور پاخانہ کر لیا، فوراً وہ اس کا ڈائپر بدلتی تھی۔ پھر روتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ میرے منع کو نظر لگ چکی ہے۔ پھر تو روتا تھا تو ماں سمجھتی تھی کہ میرے منع کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ پھر تو روتا تھا تو ماں سمجھتی تھی کہ اس کے کان میں درد ہو رہا ہے۔ تو بول نہیں سکتا تھا، بس تیرے رونے پر تیری ماں کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے الہام عطا کرتے تھے، اور وہ تیرے ہر مسئلے کو سمجھ جایا کرتی تھی اور تیری پابجائی کرتی تھی۔ اے نوجوان، اس طرح تیرے ماں باپ نے تیری تربیت کی۔ پھر تو بڑا ہوا، لکھنے پڑھنے کے قابل بنا، باپ نے دن بھر محنت کی، مشقت کی، کم کھایا اور اپنے جسم کے لیے قیمتی کپڑے نہیں پہنے، اپنی خوشیاں کم کی، اپنی خواہشات کا گلا گھوٹا۔ اس نے سوچا، اس کا دل بھی بہت چاہا تھا کہ کبھی میں کسی ہوٹل میں جا کر اچھا کھاؤں، اپنی بیوی کو اچھا کھلاؤں، لیکن جب کبھی یہ خیال آتا تھا تو فوراً اس کے دل میں آتا تھا
ایک مرتبہ ہوٹل میں کھانے کے جو پیسے ہو سکتے ہیں اتنے پیسے تو میرے بچے کی ٹیوشن کی فیس میں ادا ہو سکتے ہیں، میں کیوں اپنے بچے کی ٹیوشن کی فیس خرچ کروں؟ یہ سوچ کر اس نے ہر چیز کو ختم کیا، اپنی ضرورتوں کو، اور اپنا سب کچھ تجھ پر وار دیا، اور آج تجھے پڑھا لکھا کر سماج کا ایک مہذب انسان بننے کا موقع دیا، اور تو آج ہٹا کٹا 6 فٹ کا ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھ آج تو طاقتور ہے اور تیرے ماں باپ اس کمزوری کے مرحلے میں ہیں جس کمزوری کے مرحلے میں تو تھا، اور یاد رکھ جس طرح انہوں نے اس کمزوری میں تجھے سنبھالا تھا، اب آج تیری ذمہ داری ہے کہ تو ان کو سنبھال۔ وہ کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کھلا، وہ کپڑے خراب کرتے ہیں تو ان کے کپڑے دھو۔ جس طرح تو ہکتا تھا تو تیری ماں تیرے کپڑے دھویا کرتی تھی، اور تو اپنے پورے جسم پر پوت لیتا تھا گندگی اور غلاظت کو۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تیری ماں نے کلے پر ایک زور سے تھپڑ تجھے مارا ہو اور یوں کہا ہو کہ خبیث یہ کیا گندگی تو نے کی، اور پھر اوپر سے پورے جسم پر لیپ لیا، میں تجھے کیسے صاف کروں گی؟ نہیں، ماں پوری محبت کے ساتھ دیکھتی ہے، بندے اپنے بچے کو غلاظت میں لٹھڑا دیکھ کر مسکراتی ہے، کہتی ہے گندا بیٹا کیا کیا تو نے؟ فوراً ماں اٹھاتی ہے اسی گندگی کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے خدا کی وہ بندی کراہت اپنے دل میں پیدا نہیں کرتی، بلکہ اپنے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو خراب ہو جائیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں، اٹھاتی ہے اور پھر پانی پر لاتی ہے اور اپنے بیٹے کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، خود بھی صاف ہوتی ہے، پھر بیٹے کو سلاتی ہے، ان کو پاؤڈر لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اور بچہ جب بالکل بہترین خوبصورت ہوتا ہے تو پھر وہ ماں اس بچے کو چمہ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نوجوان کو چاہیے کہ اس بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرے جو سلوک ان ماں باپ نے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا تھا۔ اب بچپن کی وجہ سے تمہارا پاخانہ نکلتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے ان کا پاخانہ نکلتا ہے۔ بچپن کی وجہ سے انہوں نے صاف کیا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے بیٹا تو صاف کر، اب یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور انہوں نے تیری خدمت کرتے ہوئے کبھی ناک پہ کپڑا نہیں باندھا تھا اور کبھی ناک بھون نہیں چڑھائی تھی، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو کسی قسم کی کراہت اپنے آپ پر مت پیدا کر۔ اور یہیں پر رک کر ایک بات عرض کر دوں کہ یہ خدمت یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، بہو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدمت یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، وہ جو بیٹا ہے وہ ماں باپ کا ہے وہ، اور بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ آج ہمارے سماج میں جتنا فساد اور بگاڑ ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، بیٹا کمانے جاتا ہے اور ماں باپ اتنے نکمے ہیں کہ بیٹے سے مطالبہ کرنے کے بجائے وہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ان کا پاخانہ بہو دھلائے۔ وہ کہیں کو دھلائے گی؟ وہ دھلائے گی تو اپنے ماں باپ کا دھلائے گی، تمہارا کیوں دھلائے گی وہ؟ یہ میرا سوال ہے۔ اگر کوئی بہو کچھ تھوڑا بہت بھی کرتی ہے تو اس کا احسان مانیے، اس پہ آنکھ بھون چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی خدمت آپ کے بیٹے کا فرض ہے، بیٹا خدمت نہیں کرتا تو چپل اور جوتا لے کر ماریے اس کو، وہ اس کا حق ہے کہ آپ کی خدمت کرے، اور آپ کی بہو کا کوئی حق نہیں ہے آپ پر کہ آپ اس کو خدمت سے کہیں۔ وہ خدمت نہیں کرتی تو اس کے گلے شکوے کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیٹھے، اس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے خدمت لیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی خدمت کی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو دماغ میں بٹھائیے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے بیٹو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا، ہمارے حال پر رحم فرمایا، اسی طرح ان کے حال پر رحم کرنے کا ہمیں موقع عطا فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت نیک نیتی کے ساتھ، نیک مقصد سے کریں
پراپرٹی کے لیے اور کسی چیز کے لیے ماں باپ کی خدمت مت کرے۔ ہمارے پاس لوگوں نے بڑے عجیب غلط قسم کی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ توفیق دیں کسی باپ کو تو وہ پراپرٹی بانٹتا ہے تو صرف لڑکوں میں بانٹتا ہے، لڑکیوں میں نہیں بانٹتا۔ حالانکہ پراپرٹی جس طرح لڑکوں کا حق ہے اسی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائی۔ اچھا، جب بانٹتا ہے تو بانٹنے کے بعد پھر تھوڑی سی پراپرٹی اپنے ساتھ رکھتا ہے اپنے لیے، خیر یہ بھی حق ہے شریعت کا، وہ رکھ سکتا ہے۔ اب بے اصولی کی بات کہاں سے ہوتی ہے؟ اب وہ سنیے، وہ یہاں سے ہوتی ہے، کہتا ہے کہ اب سب الگ الگ رہو، اب جو بچہ میرے ساتھ رہے گا، میری خدمت کرے گا، میں مرنے کے بعد اپنا حصہ اس کو دوں گا۔ یہ غلط ہے، بے اصولی اور گناہ کی بات یہ ہے۔ یہ جو آپ لالچ دے رہے ہیں یہ غلط ہے۔ بھئی آپ ماں باپ ہے، آپ کا حق ہے، آپ کہیے کہ بھئی چل خدمت کر میری، بڑے کو بھی بولیے، چھوٹے کو بھی بولیے، منجلے کو بھی بولیے، چل میرے پاس رہو اور خدمت کر۔ یہ لالچ کیوں دیتے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کی غلط تربیت کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کے بچے انکار کر دے، ناہنجار ہیں، نافرمان ہیں، ناپکار ہیں، کوئی بات نہیں، جو دولت ہے خرچ کر دیجئے، اس کو بیچ دیجئے، جو پیسے آتے ہیں اپنے پاس رکھیے، کسی کی خدمت لے لیجئے، ماہانہ 20,000 25,000 پر جو آپ بوڑھوں کی خدمت کریں۔ اگر یہ خدمت آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر جہاں پر بوڑھوں کی خدمت کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں وہاں چلے جائیے۔ زندگی کا اصول اور ضابطہ تو یہی ہے، زندگی تو رکنے والی نہیں ہے۔ اب بچے ناپکار ہیں تو وہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہیں صاحب، کہ آپ نے زندگی میں ان کی تربیت ہی نہیں کی، ان کو دین ہی نہیں بتایا، ان کو ماں باپ ہی نہیں بتائے۔ آپ کی پوری فکر تو یہی تھی کہ میرا بیٹا بڑا بابو بنے، آپ کی فکر یہی تھی کہ میرے بیٹے کو بڑی ڈگری ملے، آپ کی فکر تو یہی تھی کہ میرا بیٹا آفیسر بنے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش کی اور اس کے لیے آپ کی جستجو اور جدوجہد تھی۔ جس چیز کے لیے آپ کی جستجو تھی وہ تو بن چکا ہے، اب گلا شکوہ کس چیز کا؟ آپ نے اس کو جو نہیں بنایا وہ دیندار نہیں بنایا۔ با اخلاق فرما بردار بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ نہ اس کو بتایا نہ اس کو بننے دیا۔ وہ زندگی میں کبھی دوسروں کی دیکھا دیکھی، چھپا چھپی، شرما شرمی آیا خدمت کے لیے، آپ نے کہا کہ نہیں نہیں جاؤ پڑھو۔ اب وہ جو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے وہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے، وہ کتابیں ہیں جس میں 2 2 4 بتایا جاتا ہے، اور وہ کتابوں میں جو باتیں ہیں اس میں سیلفش زندگی کو سکھایا جاتا ہے۔ جو چیز وہ اس نے پڑھا ہے اسی کے مطابق وہ بنا ہے، اب اس سے گلا شکوہ بیکار ہے۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت اولاد کو خلوص اور نیک نیتی سے کرنی چاہیے۔ اب اس خدمت میں کبھی کوتاہی ہو گئی اولاد سے، اب مسلسل خدمت کرنا پڑ رہا ہے، کبھی چڑچڑاپن آیا اور بیٹے کی زبان سے ماں باپ کے لیے کچھ نکل گیا، نہ چاہتے ہوئے بیزار ہو کر کچھ نکل گیا، خدمت کر رہا بھائی کچھ نکل گیا، یا تھوڑی دیر کے لیے دیکھ رہا تھا اچانک اس کو نیند کا جھونکا آ گیا، تو ماں باپ میں سے کسی کو پیشاب کی ضرورت آ گئی، وہ اٹھ کر جانے لگے، دن گر گئے۔ تو اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے اونچ نیچ خدمت میں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ نے کہا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اتنا ہی حکم دیتے ہیں جتنی اس کی طاقت اور بس ہوتی ہے، اس سے زیادہ خدا کوئی حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تو خدمت کر رہا ہے، کبھی انسان کا مزاج ہمیشہ یکساں تھوڑی رہتا ہے، کبھی طبیعت کے اندر اتار چڑھاؤ اونچ نیچ ہوتی ہے،
ہمیشہ صبر کرتا رہا، صبر کرتے کرتے ایک مرتبہ ناچاہتے ہوئے کچھ نکل گیا تو کوئی بات نہیں، تو اچھا تھا، نیک نیت تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول جس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑنی چاہیے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان اصولوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔